الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 14 سفر کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ میں اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق ہمیں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اسے جنت کی ضمانت دی جاتی ہے، تو جسے جنت کی ضمانت مل جاتی ہے اسے اس دنیا کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ تو جنت کی ضمانت پانے کے لیے آپ کو کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدھ کے دن جو کوئی 2 رکعت نفل پڑھے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر کوئی بھی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ روایت ہے کہ بدھ کے دن حاجات پوری ہوتی ہیں۔ بدھ کے دن جو کوئی زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر 2 رکعت نفل پڑھ کے اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس گھڑی زیارت ہوگی تو وہ کیا گھڑی ہوگی کہ ہم آپ سے جو مانگیں گے ہمیں وہ فوری طور پر مل جائے گا۔ لہٰذا یہ وظیفہ ضرور کریں کیونکہ بدھ کے دن حاجات پوری ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے بدھ کام سدھ، کہ بدھ کے دن کام تمام سیدھے ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ کبھی بھی اپنی خواہشات کی تباہ نہ کریں، لمبی امیدیں نہ باندھیں، جو آپ کو ملا ہے اس پر صبر اور شکر کریں۔ جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو ان کو حاصل کرنے کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کرنا طول عمر یعنی لمبی امید کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے لمبی امید شیطان کا ایک ہتھیار ہے۔ شیطان مردود لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اسی آس امید پر جیتے جیتے اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک شکنجے میں کس لیتی ہے۔ پھر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت، ناچار اپنے کیے اعمال کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کہیں گانے باجے کے فنکشنز تو کہیں ڈانس پارٹی کی ترکیب، کہیں تکبر و غرور ہے تو کہیں حسد و عناد، کہیں بغض و کینہ ہے تو کہیں ذاتی دشمنی، کہیں نماز کی ادائیگی میں لاپرواہی ہے تو کہیں حقوق العباد کی پامالی، الغرض موت سے غفلت، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت ہمیں بدلنے نہیں دیتی، ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتی، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہونے دیتی، کیونکہ لمبی امیدیں گناہوں کی جڑ اور انسان کی تباہی و بربادی کا ایک سبب ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول فسادھا البخل والامل، یعنی اس امت کا پہلا فساد بخل اور لمبی امید ہے۔ یعنی مسلمان کا پہلا گناہ جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ یہ 2 چیزیں ہیں، بخل جڑ ہے خون ریزی و فساد کی، لمبی امیدیں جڑ ہے غفلت و گناہوں کی۔ انسان بڑھاپے میں بھی یہی سوچتا ہے کہ ابھی عمر بہت ہے، نیکیاں آئندہ کر لیں گے، اسی خیال میں رہتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے۔
لہٰذا یہ چیزیں چھوڑ دیجئے اور لمبی امیدیں چھوڑ کر اللہ کی راہ میں لگ جائیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر میں بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. لہٰذا آپ ایک قدم بڑھائیے، رب تعالی آپ کی طرف زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتوں کو بڑھا دے گا. آج روحانی وظائف چینل ماہ سفر کی بدھ کا ایک خاص عمل لے کر آپ کے لیے حاضر ہوا ہے. بہت ہی خاص اور بہت ہی آسان سا یہ وظیفہ ہے. اس وظیفے کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کو بے شمار عطا فرما دے گی. آپ کو اتنا فرما دے گا کہ آپ کے پاس کبھی کسی چیز کی کوئی کمی کرنا کیا ہے کہ آج کے دن آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے اور 2 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں. آپ نے کون سی تسبیح پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا درود پاک ہو سکتا ہے. تو آپ نے آسان سا کوئی سا بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. تو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ کوئی سا بھی آسان سا آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ تسبیح جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ آپ نے 200 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے اور پھر آپ نے تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے. پہلے آپ نے 2 نوافل پڑھنے ہیں اور پھر آپ نے انہی نوافل میں کہ آخر میں یہ تسبیح 200 بار پڑھنی ہے اور اس کے بعد سجدے میں جا کے آپ نے دعا مانگ لینی ہے. پھر سے سن لیجئے. سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کھڑے ہو کر اور اس کے بعد آپ نے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے. اس میں آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تسبیح 200 بار پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین. یہ آپ نے 200 بار پڑھ کے سجدے میں آپ نے سر رکھنا ہے اور اپنے لیے اپنی حاجت کو آپ نے طلب کر لینا ہے. اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام دعاؤں، آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے. تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا. آپ لوگ مزید اپنے نام اپنی دعاؤں میں شامل کروانے کے لیے ہمیں فوری کمنٹ میں میسج کریں. اس وظیفے کی اجازت کے لیے 20 بار درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.